السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ مسلمانوں، میں فصیح الدین حیدرآبادی، ایک طالب علم، الحمدللہ، اللہم انی اعوذ بک من عمل الریا، اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم سے، اللہ کی توفیق سے قرآن اور صحیح حدیث کی ترجمانی بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے اس ویڈیو کے ذریعے سے کچھ دلائل کے ساتھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں اور دعوت فکر دے رہا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک شارٹ ویڈیو دکھا رہا ہوں، 1 منٹ 25 سیکنڈ کا، اور 1 منٹ 25 سیکنڈ میں ایک شخص جس کا نام فاروق رضوی ہے، جو ناگپور میں رہتے ہیں، جو احمد رضا خان بریلوی کے ایجاد کردہ فرقے کو فالو کرتے ہیں، وہ فاروق خان رضوی بھائی جو ہے بریلوی مسلمان، اہل حدیث مسلمانوں کے خلاف میں بہت کچھ اپنی زبان سے بدتمیزی والے بیانات دے رہے ہیں۔ اہل حدیث مسلمانوں کی دشمنی میں بہت کچھ غیر غلط باتیں بول رہے ہیں۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو ان کا سنیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور پھر ان کی یہ باتیں آپ جو سنیں گے، اس کے بعد جو مجھے جواب دینا ہے فاروق رضوی بھائی کو، جو بریلوی مسلمان ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ شرک اور کفر اور بدعت خرافات سے توبہ کر کے قرآن اور صحیح احادیث پڑھ کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آ جائیں، وہ راستے پر آ جائیں جس راستے پر جماعت اہل حدیث کے مسلمان چل رہے ہیں۔ الحمدللہ، حق والا راستہ صرف ایک راستہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3992 3992، اس حدیث میں عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ جو حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، ایک جنت میں جائے گا، 70 جہنم میں۔ نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، ایک جنتی، 71 یعنی 71 جہنمی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 سیکٹس میں تقسیم ہو جائے گی، بٹ جائے گی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجماعہ، یہ جماعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اب جماعت یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی جماعت ہے، اس جماعت سے ہٹ کر جو کوئی بھی لوگ اپنے فرقے بنا لیے اور فرقوں در فرقوں میں بٹ گئے، ان تمام باطل فرقوں میں بٹنے والے مسلمانوں کو میرا ایک پیغام ہے، دعوت فکر دے رہا ہوں کہ توبہ کریے فرقہ واریت سے اور آ جائیے جماعت میں شامل ہو جائیے، وہ جماعت جو خالص قرآن اور صحیح احادیث کے دلائل کے ساتھ، اخلاق اور آداب اور محبت کے ساتھ لوگوں کے درمیان میں اسلام کی تبلیغ کر رہی ہے اور خود عمل بھی کر رہی ہے۔ الحمدللہ، اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کرتے ہیں جماعت اہل حدیث والے الحمدللہ، اور اسی کی تبلیغ کر رہے ہیں دلائل کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، آداب کے ساتھ، اور دلائل بھی صحیح دلائل جس کی سند الحمدللہ متصل ہو، مرفوع روایتیں ہوں الحمدللہ، اور پھر جو مقبول احادیثیں ہیں محدثین اکرام کی اصولوں پر، جو اصول قرآن حدیث سے نہیں ٹکراتے الحمدللہ،
وہ احادیثوں کو جو مقبول احادیثیں ہیں ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں. ضعیف احادیثیں ہم نہیں عمل کرتے ضعیف احادیثوں کے مطابق، اور ضعیف احادیثوں کی تبلیغ بھی نہیں کرتے. الا ماشاءاللہ اگر کوئی ہمارے جماعت اہل حدیث کے مسلمانوں میں لا علمی میں اس حدیث کا علم نہیں ہونے کے وجہ سے اگر کوئی ہمارے مقرر یا خطیب اگر ضعیف حدیث روایت کر دے رہے ہیں، اللہ ان کی بھی اصلاح کر دے، آمین، تاکہ وہ ضعیف حدیث روایت کرنا چھوڑیں اور ان کو تحقیق کرنے کے بعد صحیح حدیث بولنے والے وہ بھی بن جائے، آمین. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آ جائیں خود فاروق رضوی صاحب ناگپور سے جو ہیں سنی حنفی آرگنائزیشن کے جو پریسیڈنٹ ہے اور جو خرافات اور کفر اور شرک بدعات پھیلا رہے ہیں امت میں، وہ خود فاروق رضوی صاحب قرآن اور صحیح حدیثیں پڑھیں اور آ جائیں، شامل ہو جائیں جماعت میں، فرقے سے توبہ کر کے، بریلویت والے فرقے سے. اور تمام فرقے والوں کو کہوں گا کہ آ جائیے، شامل ہو جائیے جماعت میں، وہ جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت اسلام کے مطابق اپنا عقیدہ اور اپنا عمل رکھتے ہیں. الحمدللہ وہ جماعت اہل حدیث ہے. اس کے دلائل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ فاروق رضوی صاحب کا یہ ویڈیو دیکھیے کہ کس طریقے سے انہوں اس ویڈیو میں اپنی زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہیں اہل حدیثوں کے خلاف میں. اب میں کہتا ہوں دعوے سے قسم خدا کی، اگر اہل حدیث سن رہے ہو، اگر یہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہو، اگر اپنے باپ کی چیلنج کر رہا ہوں، اور یہ چیلنج میں 3 سال سے کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں 3 سال کیا 3 صدیاں گزر جائیں گی، کوئی مائی کلال اہل حدیث میرے چیلنج کا جواب نہیں دے سکتا. یہ صرف لفظوں کے طور پہ نہیں بول رہا ہوں، اور یہ بھی نہ سن لے اہل حدیث سن لے کہ صاحب مجمع ہے، بریلیوں کا مجمع ہے، بول گئے، اکیلے میں بلا لو، کمرے میں مناظرہ کروا لو، 13 مولوی اور میں اور ایک ویڈیو کیمرہ جو سب کبھی جھوٹ نہیں بولتا، سچ ریکارڈ کریں گے. اب چیلنج سنیں گے آپ؟ اگر تم اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہو اور تم کہتے ہو ہم حق پر، میں کہتا ہوں تم نے اپنی اصل کو چھوڑا. 1857 سے پہلے تم ہندوستان میں اپنا ایک مدرسہ دکھا دو، 1857 سے پہلے اپنی ایک مسجد دکھا دو، 1857 سے پہلے اپنا کوئی ایک مولوی دکھا دو، 1857 سے پہلے اپنی کوئی حدیث کی کتاب دکھا دو، 1857 سے پہلے کوئی تفسیر کی کتاب دکھا دو. قسم خدا کی جتنے امام تھے سب سنی تھے، سب مقلد تھے. جب امام بخاری کا نام لیتے ہو، قسم خدا کی امام بخاری بھی تھا تو وہ شافعی مذہب کا ماننے والا، سب مقلد تھے. آپ لوگوں نے دیکھا فاروق رضوی بھائی کیا کہہ رہے ہیں، چیلنج کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، بدتمیزی والے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں اہل حدیث مسلمانوں کے خلاف میں. ہمارا اخلاق دیکھیے اہل حدیث مسلمانوں کا. صحیح بخاری حدیث نمبر 3559، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، بے شک تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. انشاءاللہ ہم اپنی زبان سے گالی نہیں دیں گے، اور ہم اپنی زبان سے ہندوستان کا لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب کرنے والی باتیں نہیں کریں گے، بھڑکاؤ بھاشن ہم نہیں کریں گے، پرووکیٹو سپیچ اہل حدیث مسلمان نہیں دیتا. الحمدللہ ہم اخلاق کے ساتھ میسج دے رہے ہیں پوری انسانیت کو انشاءاللہ. خصوصی طور پہ یہ فاروق رضوی بھائی کو جو بریلوی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، سنیے آپ کہتے ہیں 1857 سے پہلے اہل حدیث مسجد دکھاؤ، اہل حدیث عالم دکھاؤ، اہل حدیث تفسیر کی کتاب دکھاؤ، اہل حدیث حدیث کی کتاب دکھاؤ. میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. میں تفسیر کی کتاب اور حدیث دکھانے سے قبل میں آپ کو بتاتا ہوں ہندوستان میں اہل حدیث عالم 1857 سے پہلے، ایسے تو کئی بتا سکتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ، لیکن بس وقت نہیں ہے. اس شارٹ ویڈیو میں میں میسج امت تک دینا چاہتا ہوں، صحیح بات، صحیح دلیل. آپ کی طرح ہم جھوٹ نہیں بولتے. اے فاروق رضوی بھائی، ہم جھوٹے نہیں ہیں. ہم اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے 5976، ابو بکر رضی اللہ عنہ راوی اس حدیث کے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے. تو ہم جھوٹی باتیں نہیں بولتے انشاءاللہ. آپ بولیے، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کئی جھوٹی حدیثیں بیان کر دیتے ہیں، جبکہ وہ حدیثیں موضوع، من گھڑت،
ضعیف حدیثیں ہوتی ہے، آپ وہ حدیثوں کو صحیح سمجھتے ہوئے بیان کر دیتے ہیں اور جھوٹی باتیں امت میں پھیلا رہے ہیں اور جھوٹ کو حق بتاتے ہوئے لوگوں کو جو ہے عمل کرنا سکھا رہے ہیں۔ اللہ سے ڈریے، جہنم بڑی ہولناک ہے۔ اللہ رب العالمین قہار ہے، جبار ہے، جلال ہے، اللہ کی یہ صفات بھی یاد رکھیے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ اللہ نے کہا ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ تو ڈر جاؤ اللہ سے، جھوٹ بولنے سے رکو، جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ نہ بولو، ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے ہمیں اپنی موت تک، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ شریعت اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صحابہ نے جیسے سمجھا اور ان کی اتباع کرنے والوں نے جیسا سمجھا ویسے سمجھتے ہوئے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آسانی ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہدایت دے آپ سب کو، آمین۔ 1857 سے پہلے دلیل لیجئے۔ حجت اللہ البالغہ کتاب کا نام سنے ہوں گے، اگر نہیں سنے تو مارکیٹ میں دستیاب ہے، خرید لیجئے۔ 1703 عیسوی 1703 کرسچن ایرا میں پیدا ہوئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ 1724 عیسوی میں حج کے لیے گئے، وہاں پر 8 سال رہے، حدیث کا علم اور فقہ کا علم حاصل کیے، اور پھر 1732 عیسوی میں ہندوستان دہلی میں واپس آئے، اور آ کر پھر مذہب اہل حدیث جو صحیح تعلیمات ہے، جھوٹی تعلیمات نہیں، نبی کا نام لے کر صحیح تعلیمات صحیح سندوں کے ساتھ جو بیان کرتے، اس مذہب کی ترجمانی کرنا شروع کیے۔ خود حنفی تھے حج کو جانے سے پہلے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، لیکن حج سے آنے کے بعد 8 سال وہاں پر رہ کر علم حاصل کر کے آئے 1732 میں، وہی جماعت اہل حدیث کی ترجمانی کرتے رہے اور 1762 میں انتقال کر گئے۔ ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ پڑھ لیجئے۔ یہ ایک دلیل دے رہا ہوں، ایسے کئی دلائل ہیں میرے پاس، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھیے، میں اہل حدیث لفظ جو یہ مشہور کر دیے، آپ بریلوی مسلمان لوگ اور دیوبندی مسلمان لوگ اور دیگر تمام وہ فرقے والے جو اہل حدیث مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، وہ تمام لوگ سبحان اللہ اہل حدیثوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ 1906 میں رجسٹرڈ کیے ہوئے ہیں یا اس سے اور پہلے کے ہیں وغیرہ، اس سے زیادہ آپ جیسا بول رہے 1857 فاروق رضوی بھائی، ٹھیک ہے۔ اب ہم بتاتے اہل حدیث لفظ اس زمانے سے، دیکھیے اس دور میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین طبع تابعین کا قریب کا دور ہے، تابعین طبع تابعین کے شاگرد لوگ اور وغیرہ، میں بتا رہا ہوں ان کے دلائل آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح البخاری سے ایک دلیل۔ یہ صحیح البخاری، ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 ہے، اس کے اندر حدیث نمبر 99، حدیث نمبر 99 یہاں سے شروع یہاں پر ختم۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، یہاں سے شروع ہے، دیکھیے میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی۔ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه، حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 99۔ یہ حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تحسین فرمائی، ایک بات معلوم ہوئی، اسی سے اہل حدیث کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ الحمدللہ اہل حدیث کا کیا کام ہے؟ کسی کی بات سنتے ہیں تو قرآن کی کون سی سورہ کی کون سی آیت میں یہ عقیدے والی بات ہے ذرا بتائیے، یہ دلیل پوچھتے ہیں۔ کون سی حدیث کی کتاب میں کون سے حدیث نمبر پہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقیدہ آپ بتا رہے، جو عمل آپ کرنے بتا رہے، اگر ہمارے کوئی عالم بولے تو ہم ان سے دلیل پوچھتے ہیں الحمدللہ۔ اور اہل حدیث
حدیث کی تلاش میں رہتا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے، اللہ کی توفیق سے، تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی ہے کہ حرص حدیث کا علم حاصل کرنے کا حرص تمہارے اندر میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ۔ تو اہل حدیث بھی حدیث کا علم حاصل کرنے کی حرص رکھتے ہیں الحمدللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو میں اس واقعے سے یہ سوال کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تحسین فرمائی ہے، اس سے میں مانتا ہوں وہ اہل حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کے سامنے دلائل رکھ رہا ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا قول میں رکھتا ہوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا قول، اور ان سے پہلے والوں کا بھی میں قول رکھ رہا ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے طائفہ منصورہ کے بارے میں فرمایا یعنی اہل الحدیث، یعنی اس سے مراد اہل حدیث ہے۔ طائفہ منصورہ یعنی یہ حدیث یہ طائفہ منصورہ لفظ ایک حدیث کی کتاب میں ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 2192، ترمذی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے، 2192 نمبر والی حدیث ہے۔ لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، ہمیشہ میری امت میں ایک گروہ ایسا رہے گا جس کو اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ قیامت تک رہے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی حدیث نمبر 2192۔ اس میں جو لفظ طائفہ منصورہ، اس طائفہ منصورہ کے بارے میں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے نیچے ہی نقل کر دیے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو امام ترمذی کے استاد ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد علی بن عبداللہ المدینی جو 161 ہجری میں پیدا ہوئے، 234 ہجری میں انتقال کر گئے، وہ علی بن عبداللہ المدینی کہتے ہیں طائفہ منصورہ ہم اصحاب الحدیث۔ یہ ایک دلیل میں آپ کو دیا ہوں کہ اس زمانے کے لوگ بھی اہل حدیث لفظ بولتے تھے، ٹھیک ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی حدیث کے مطابق طائفہ منصورہ کے بارے میں کہا یعنی اہل الحدیث۔ کہاں لکھا ہوا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ قول طائفہ منصورہ یعنی اہل الحدیث؟ کتاب کا نام سنیے، مسئلۃ الاحتجاج بالشافعی، یہ کتاب کا نام ہے۔ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ جو 463 ہجری میں انتقال کر گئے، یہ تو 1436 ہجری چل رہا ہے۔ اے فاروق رضوی بھائی اور اے تمام وہ مسلمانوں اور اے تمام انسانوں جو اہل حدیث مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہو، یہ سن لو، 463 ہجری میں انتقال کر جانے والے خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب بھی لکھے شرف اصحاب الحدیث نام سے، ایک بات، اور مسئلۃ الاحتجاج بالشافعی خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کتاب جو ہے، اس میں صفحہ نمبر 47 پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ قول بھی ہے یعنی اہل الحدیث والا، طائفہ منصورہ یعنی اہل الحدیث۔ یہ دوسری میں دلیل آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ اب تیسری دلیل میں رکھتا ہوں۔ امام بخاری کب پیدا ہوئے؟ امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئے، 256 ہجری میں انتقال کر گئے۔ 256 ہجری میں انتقال کر جانے والے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اہل حدیث لفظ اپنی زبان سے کہا ہے الحمدللہ۔ آج 1436 ہجری چل رہی ہے، سبحان اللہ، اور آپ کہتے ہو 1857 سے پہلے بتاؤ۔ ہم تو اس زمانے سے، اس دور سے آپ کو بتا رہے ہیں دلیل۔ اب یہ دیکھیے صحیح مسلم 204 ہجری میں پیدا ہوئے امام مسلم رحمت اللہ علیہ، 261 ہجری میں انتقال کر گئے امام مسلم رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ اس میں حدیثوں کے طرف تو آپ بعد میں جائیے، پہلے دیکھیے مقدمے میں یہ دارالسلام سے چھپا ہوا نسخہ ہے، ریاض دارالسلام سے چھپا ہوا نسخہ ہے یہ، اس کے صفحہ نمبر 6 پر آپ انشاءاللہ دیکھیے، یہاں پر صفحہ نمبر 6 پر یہاں اوپر دیکھیے کیا کہتے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، اور پھر ادھر نیچے بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں میں پڑھ رہا ہوں، دیکھیے۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں عن قوم هم عند اہل الحدیث متہمون، یعنی اہل حدیثوں کے پاس کچھ مجروح راوی متہمون یعنی متہمم تھے اہل حدیث کے نزدیک مجروح راوی، یہ وہ بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر اہل حدیث لفظ ہے حدیث کی کتاب میں، سبحان اللہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ پھر اسی صفحے پر کہتے ہیں وَقَدْ شَرَحْنَا مِن مَذْهَبِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ، اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ؟ اور یقیناً ہم نے، یعنی وہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے تشریح کیے ہیں، واضح بیان کیا ہے مذہب الحدیث، اہل حدیثوں کا مذہب اور ان کے بارے میں، وہ اہلہی، اہل حدیث اور ان کے مذہب کی تشریح بیان کی ہے ہم نے یقیناً۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کہا، اہل حدیث لفظ بھی موجود الحمدللہ مقدمے میں۔ اب بتائیے کون سی اور دلیل بتاؤں میں؟ یہ اس زمانے کے، اس دور کے لوگ جو نبی کے قریب کا زمانہ، سبحان اللہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اہل حدیث تو نہیں بولے، سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر تمام
مسلمان کے نام سے جانے جاتے تھے، وہاں پر فرقہ بندی نہیں ہوئی تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ادوار میں خوارج نکلے، روافض نکلے، اور وہاں پر فرقہ بندی ہونے لگی۔ پھر جیسا اور ادوار جو ہے آگے آتے گئے، سبحان اللہ، وہاں پر لوگوں کو بولنا پڑا۔ اور اہل حدیث لفظ حدیثوں کی کتاب میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ دو دلیل میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں۔ اور ہمارے یہ بھائی کہتے ہیں کہ ایک حدیث کی کتاب دکھاؤ، ہم دو حدیث، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی ہماری حدیث کی کتاب، ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن دارمی، سنن دارقطنی، موطا امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب کتاب الام، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتاب مسند احمد، اور کئی احادیث کی کتابیں ہم اہل حدیثوں کی کتاب الحمدللہ، کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے محبت ہے، ہم رائے کی طرف نہیں بھاگتے۔ سب سے پہلے دیکھتے کہ جو عقیدہ میرا ہے یہ قرآن حدیث میں ہے یا نہیں، میں جو عمل کر رہا ہوں یہ قرآن حدیث میں ہے یا نہیں۔ ہم قرآن اور حدیث کے علم حاصل کرنے کی حرص رکھنے والے اہل حدیث مسلمان، الحمدللہ۔ ہم سے نہ کرو دشمنی ہمارے بھائی، ہمارا اخلاق تو دیکھو، سبحان اللہ۔ اور آپ بدتمیزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، فاروق رضوی بھائی، آپ امام بخاری تھا تو وہ بھی شافعی مسلک کا تھا، ایسا بولتے ہیں آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف میں اپنی زبان کو بدتمیزی سے استعمال کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ ہدایت دے آپ کو۔ آپ ہے کون؟ آپ ایک فرد ہے ایک بریلوی فرقے کے۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب جو تھے، انہوں نے جو ایجاد کیا فرقہ، اللہ کے نبی کی جماعت سے ہٹ کر اپنے کفری عقائد، شرکی عقائد، کفری اعمال، شرکی اعمال، بدعات والے اعمال کی جو انہوں نے نشر و اشاعت کیے، خود بنائے بہت سارے عقائد اور اعمال اور لوگوں میں اس کی تبلیغ کیے، اس فرقے کو فالو کرنے والے آپ فاروق رضوی بھائی، اور آپ کے پیچھے کئی بریلوی مسلمان، سبحان اللہ۔ آپ کیسی بدتمیزی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف میں؟ اللہ رب العالمین کے بندے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقلد نہیں تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے، الحمدللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے، نہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے، اور نہ ہی جو ہے امام مالک کے مقلد تھے رحمۃ اللہ علیہ، نہ امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے، کسی کے مقلد نہیں تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ خود مجتہدین گزرے ہیں الحمدللہ، ائمہ محدثین ہیں الحمدللہ یہ لوگ۔ آپ کو علم نہیں ہے، ایک تو آپ کو قرآن بھی ناظرہ پڑھنے نہیں آتا، آپ کے ویڈیوز میں دیکھا ہوں قرآن کے الفاظ کی ادائیگی بھی آپ سیدھے طریقے سے نہیں کر رہے جیسا قرآن کا حق ہے، آپ کو قرآن کا ناظرہ بھی پڑھنے نہیں آتا لگ رہا ہے آپ کے بیانات سننے کے بعد، اور آپ کو عربی سے تو نابلد ہے، آپ کو عربی لینگویج ہی نہیں معلوم، عربی لغت نہیں جانتے آپ، اور بس بیٹھ گئے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں بھی آپ خود گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور جو عوام آپ کے سامنے بیچاری بھولی بھالی بیٹھی ہے، اللہ ان سب کو ہدایت دے، آمین۔ وہ لوگ کو بس چٹپٹے بیانات چاہیے، کسی ایک اہل حدیث کے خلاف میں اگر ہمارا ایک مقرر فاروق رضوی بول رہا ہے بول کے وہ تمام لوگ بھی سن رہے، اور اگر آپ کے فاروق رضوی بھائی کی زبان سے اہل حدیث علماؤں کے خلاف میں زبان جو ہے بدتمیزی والے الفاظ ادا کر رہی ہے فاروق رضوی کی زبان، اور اہل حدیث مذہب والوں کے لیے، اہل حدیث مسلک والوں کے لیے، اہل حدیث جو جماعت حق ہے ان کے خلاف میں آپ کی زبان سے کئی بدتمیزی والے الفاظ نکل رہے اور عوام آپ کی جو ہے خوش ہو رہی ہے، میں کہنا چاہوں گا کہ جو دلائل ہم دے رہے ہیں اس پر غور کرو۔ حفص بن غیاث رحمت اللہ علیہ، حفص بن غیاث رحمت اللہ علیہ 194 ہجری میں انتقال کر گئے۔ 194 ہجری میں انتقال کر جانے والے حفص بن غیاث رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ آپ اہل حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اصحاب الحدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حفص بن غیاث رحمت اللہ علیہ نے کہا اصحاب الحدیث ہم خیر اہل الدنیا، وہ دنیا میں سب سے بہترین ہے۔ دلیل معارفت علوم الحدیث للحاکم، صفحہ نمبر 3، یہ سند صحیح۔ تو معارفت علوم الحدیث امام مستدرک الحاکم لکھنے والے امام حاکم کی کتاب معارفت علوم الحدیث، اس کے صفحہ نمبر 3 پر حفص بن غیاث رحمت اللہ علیہ جو 194 ہجری میں انتقال کر گئے، ان کا قول بھی ہے کہ اہل حدیث لوگ دنیا میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور 198 ہجری میں انتقال کر جانے والے 198 ہجری میں انتقال کر جانے والے یحییٰ بن سعید القطان رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا، امام یحییٰ بن سعید القطان نے سلیمان بن خرطان التیمی کے بارے میں فرمایا، کان التیمی عندنا من اہل الحدیث، تیمی ہمارے نزدیک اہل حدیث میں سے ہے۔ تیمی یعنی ایک حدیث کے راوی ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کان التیمی عندنا من اہل الحدیث، یہ الفاظ یحییٰ بن سعید القطان کی زبان سے اہل حدیث لفظ الحمدللہ اس دور میں نکلا تھا، اور یہ ان کا قول کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے الحمدللہ الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم،
ابو حاتم رحمت اللہ علیہ کی کتاب جرح و تعدیل، اس کے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 125 پر۔ اللہ اکبر، دیکھیے میں اس دور کے لوگوں کے زبان سے اہل حدیث لفظ دکھا رہا ہوں آپ کو، سبحان اللہ۔ آپ ہم کو کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ بدتمیزی چھوڑیے، آپ علم حاصل کریے۔ آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ احمد رضا خان صاحب کی کتابیں پڑھنا چھوڑیے، قرآن اور صحیح احادیث یہ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کا عقیدہ اور آپ کے اعمال قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہو جائیں گے۔ اور آپ فاروق رضوی بھائی، آپ کے بازو کو جو بیٹھے ہوئے سری لنکا کے احسان قادری، حافظ احسان قادری رضوی، انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی بولوں گا کہ وہ بندے نے بھی اہل حدیثوں کے خلاف میں بہت کچھ کہا ہے، ذاکر نائک صاحب کے خلاف میں بھی بہت کچھ کہا ہے۔ پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں آپ لوگ کافی لوگوں کا، شیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ، ذاکر نائک صاحب اور دیگر کافی جو صحیح العقیدہ صحیح العمل لوگ قرآن اور صحیح حدیث کی تعلیمات ہی عام کر رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں، ان کے خلاف میں آپ لوگوں کی زبان ایسی چل رہی ہے۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ویڈیوز کا اسی طریقے سے جواب دیتا رہوں گا دلائل کے ساتھ۔ آخر میں کہنا چاہوں گا، آپ نے کہا ایک تفسیر کی کتاب بتاؤ، کئی تفاسیر میں بتا سکتا ہوں اس دور کے انشاءاللہ باذن اللہ، لیکن ایک تفسیر کی کتاب میں جو کہ ایک آیت میں انہوں نے اہل حدیث لفظ بھی کہا، وہ تفسیر میں بتا رہا ہوں، اہل حدیث کی تفسیر، تفسیر ابن کثیر، جلد نمبر 3 دارالسلام سے چھپی ہوئی، ریاض سے۔ دیکھیے اس میں سورہ نمبر 17 15واں پارہ سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 71، جو اللہ نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اس آیت کو لے کر بہت سارے مقلدین حضرات بہت زیادہ اچھل کود کرتے ہیں کہ اہل حدیثوں تم تو کسی امام کی تقلید نہیں کرنے کی بات کرتے ہو، تمہارا تو کوئی امام ہی نہیں ہے، تو تم کس کے ساتھ قیامت کے دن بلائے جاؤ گے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جس دن ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اللہ نے تو قرآن میں کہا، تو کیا ہے امام سے مراد؟ کیا ہے امام سے مراد؟ آج کا یہ 1436 ہجری کا مسلمان زیادہ سمجھے گا قرآن، یا اس دور کے لوگ قرآن کو زیادہ سمجھیں گے؟ صحابہ اور صحابہ کے شاگرد تابعی وغیرہ۔ دیکھیے صحابہ کے شاگردوں میں سے مجاہد رحمت اللہ علیہ اور قتادہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے ہر امت کا نبی مراد ہے۔ اس یوم ندعو کل اناس بامامہم سے مراد ہر امت کا نبی مراد ہے اس آیت سے۔ دیکھو اس دور کے صحابہ کے شاگردوں نے صحابہ سے جو سیکھا وہ یہاں پر کہا، اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے درج کر دیے۔ آگے دیکھیں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اسی وجہ سے بعض سلف نے کہا ہے کہ اہل حدیث کے لیے یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، کیونکہ ان کے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ الحمدللہ، تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 71 کی تفسیر پڑھ لیجئے۔ ہم اہل حدیثوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے اگر کسی کو امام، اپنا پیشوا، اپنا قائد مانا ہے، کسی کو اپنا امام مانا ہے کسی کو، تو صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7280 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ قیل یا رسول اللہ من یابا، صحابہ نے پوچھا کون انکار کرے گا اے اللہ کے رسول؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کیا وہ جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ آپ توبہ کریے تقلید جیسے شرکیہ عمل سے، بدعت والے عمل سے جو گناہ کرواتی ہے تقلید، ایسے عمل سے توبہ کریے۔ آئیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ اگر جہنم سے نجات چاہیے اور جنت میں ہمیں اللہ رب العالمین سے جنت میں محل چاہیے، جنت میں مقام چاہیے، جنتی وارث ہم بننا چاہتے ہیں، تو اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی مقامات پر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کہا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 بھی پڑھ لینا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تمہارے صاحب امر میں کچھ تنازع ہو جائے، تو فردوہ الی اللہ والرسول، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو، بولے اللہ رب العالمین۔ تو الحمدللہ اگر کوئی عالم کچھ اور فتویٰ دے رہا اپنے فقہ کے مطابق، تو ہم کو ان کے فتووں کو بازو رکھنا ہے۔ تقویٰ یہ ہے، فتویٰ بعد میں، پہلے تقویٰ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، اس کی جہنم سے ڈرتے ہوئے قرآن اور حدیث کی طرف لوٹنا ہے۔ یہی اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹنا کہیں گے، اللہ کے قرآن اور اس کے حدیث کی طرف لوٹنے کے لیے۔ سبحان اللہ، میں کہنا چاہوں گا مسلمانوں،
میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اخلاق اور آداب کے ساتھ تبلیغ کر رہا ہوں، اسلام کی صحیح دلائل کے ساتھ، اور انشاءاللہ کرتے رہوں گا۔ اور یہ تمام باطل فرقے والے جو کچھ بھی اہل حدیث، جو جماعت حق ہے، اہل حدیث مسلمانوں کے خلاف جو بول رہے، انشاءاللہ میں ان کا رد کروں گا صحیح دلائل کے ساتھ، ضعیف احادیث کے ساتھ نہیں۔ جیسا کہ فاروق رضوی صاحب جو ہے اپنے بیانات میں کچھ پیپرز بھی بتا دیتے ہیں، کتابیں بتا دیتے ہیں اور بہت سارے، لیکن وہ اپنی ذہنیت سے سمجھتے ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے، ان کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، ان کو حدیث پڑھنے نہیں آتی، ان کو علم نہیں ہے، بس قصے کہانی زیادہ بیان کرتے، کرامتیں وغیرہ بولتے، اور جھوٹی باتیں، جھوٹی حدیثیں بیان کر کے فاتحہ بھی دینا جائز ہے بول دے رہے ہیں، اور بہت کچھ جائز ہے بول رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان ویڈیو کا بھی رد انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ریاکاری کے شرک سے بچائے، آمین۔ اللہم انی اعوذ بک من عمل الریا، اللہم اجعلنی فی عین صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ للاسلام، آمین۔ اللہم البسنا لباس التقوی والزمنا کلمۃ التقوی وامیتنا حین ترضی۔ میں کہنا چاہوں گا ان اريد الا الاصلاح، میرا ارادہ صرف اصلاح کا ہے، میں انتشار کا داعی نہیں، اتحاد کا داعی ہوں۔ انشاءاللہ قرآن حدیث کو مضبوطی سے تھام لیں گے، قرآن حدیث کے صحیح تعلیمات کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، سلف صالحین میں سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی اتباع کرنے والوں کے طریقے سے، تو انشاءاللہ ہم جماعت سے نہیں ہٹیں گے، فرقہ واریت میں نہیں پڑیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے عقائد اور اعمال درست رہیں گے، وہ عقائد و اعمال ہم کو جنت میں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ میری تمام کوششوں کو قبول کرے اور مجھے تمام فتنوں سے اللہ میری حفاظت کرے، آمین۔ اور جماعت اہل حدیث والوں کو اللہ رب العالمین اخلاق اور آداب اور صحیح دلائل کے ساتھ امت میں پہنچ کر تبلیغ کرنے والا بناتے رہیں اسی طریقے سے، آمین۔ اللہ رب العالمین میری تمام دعاؤں کو اپنی مجیب صفت کے واسطے، اپنی مجیب صفت کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔